جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے دیوبند۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک اور جمعہ کی بابرکت والے دن اللہ کے پاک گھر میں مبارک لوگوں کے اندر بیٹھ کر کچھ دیر دین کے بات کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کر دونوں راستے دکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ یہ ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا اختیار ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کو مان کر ہم اگر اس دنیا سے زندگی گزار کر آخرت میں جائیں گے، اس کا بدلہ ہمیں اچھا ملے گا، اور اگر شیطانی بات کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کر کے جائیں گے، اس کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ ایمان نہیں لانے سے پہلے ان کی بھی زندگی عجیب طرح کی زندگی تھی، لیکن جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، جب وہ مسلمان بن گئے، جب وہ ایمان والا بن گیا، تو ان کو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ان کے لیے آسان ہو گیا۔ جان کی قربانی، بچوں کی قربانی، مال کی قربانی، ہر ایک چیز ان کے لیے آسان، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، غیروں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسجدیں ویران پڑے ہوئے ہیں، مدارس ویران پڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اوپر گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی اس کو بوسہ دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر غیر بس کیا ہے، غیروں کی محبت ہمارے دل کے اندر آ گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، مکے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اس کو سن کر سمجھ کر اپنے دل کے اندر سوچو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے حالات کیسے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ وہ دور کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ
اللہ کے رسول نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ میرے عزیز دوستو، وہ جوان کہتا ہے آپ آگے چلے جائیے، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے تبلیغ کرنے لگے، دین کی دعوت دینے لگے، لیکن دیتے پھر اسی مکان پر پہنچے اور پھر اس جوان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، لیکن پھر کہا کہ مجھے کلمے کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ آگے چلی جائیے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح وہ جوان خود کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ آگے چلے جائیے، اللہ کے رسول آگے چلے گئے، لیکن تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے اور یہ شخص کہتا ہے، یہ وہ نوجوان کی بات کر رہا ہوں، یہ نوجوان کے عورتوں سے بہت تعلق تھا، عورتوں سے ان کا تعلق تھا۔ میرے عزیز دوستو، جب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گالیاں دی کہ میں نے دل کے اندر یہ سوچ لیا کہ مکے کے سر کے گھر اللہ کے رسول جائے گا لیکن میرے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے بہت بڑی گالیاں دی، دھکے دے کر گھر سے باہر کر دیا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر وہ جوان کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آمنہ کے یتیم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے دروازے پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جوان، چاہے مجھے پھر گالیاں دے دو مجھے پرواہ نہیں، مجھے پھر دھکے دے دو مجھے پرواہ نہیں، لیکن تو کلمہ پڑھ لے، تو ایمان لے آ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک امتی جنتی بن جائے، جہنم کے اندر نہ جائے۔ اللہ نے مجھے یہ دعوت دے کر بھیجا ہے، ہر گھر کے اندر میں دعوت دوں، ہر گھر کے اندر میں یہ کلمہ پہنچاؤں۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اندر آ جائیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعوت دی، فرماتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا، صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اب جب ایمان لے آیا تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اب مجھے کیا کرنے پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے جو قرآن کریم کی آیتیں اتری تھی، ان کے احکامات تھے وہ بتائے، دین کے بات کو بتایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر زنا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، چوری کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور یہ آدمی کو غلط عورتوں سے تعلق تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جب یہ ایمان لے آیا تو کہا کہ زنا کرنا حرام ہے اسلام کے اندر، مسلمانوں میں چوری کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب یہ جوان کہتا ہے کہ اتنے دعوت دے کر اللہ کے رسول چلے گئے، اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اتنے میں جس عورت سے میرا تعلق تھا وہ ہمارے گھر میں وہ عورت آ جاتی ہے، وہ گھر دروازے پر اگر دروازہ بند رہتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تو میں کہتا کہ بعد میں آنا، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہمارے سامنے آ گیا۔ اب یہ جوان نے اللہ کے رسول نے کہہ دیا غیر محرم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ زنا بھی حرام ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جوان اپنے آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے بند کر لیتا ہے، ہاتھوں سے بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تجھے دیکھنا میرے لیے حرام ہے، میں تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ مذاق کر رہا ہے، کیونکہ اتنا گہرا تعلق تھا کہ میرے عزیز دوستو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اگر مجھے آنے میں لیٹ ہو جاتا تو پریشان ہوتا، تو مجھے تلاش کرتا کہ کہاں ہے، آج میں تیرے پاس آئی ہوں تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے جب اس جوان کے ہاتھوں کو میں
اپنے ہاتھ سے پکڑا تو دیکھا کہ یہ تھر تھر کانپ رہے اور پورے کے پورے ہاتھ گیلا ہے اور وہ آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں تو سمجھی کہ تم مذاق کر رہے ہو، تم حقیقت میں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ میرے عزیز دوستو، وہ جوان آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے آج سے تو مجھے دیکھنا حرام ہو گیا ہے، اب میں تجھ کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میں مسلمان بن گیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اور جس آنکھ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، غیر کو محرم کو کیسے دیکھے گا؟ عزیز دوست بزرگوں، وہ عورت کہتی ہے، وہ عورت جاتے جاتے کہتی ہے اگر تو ایمان لے آیا ہے تو میں بھی مسلمان بنتی ہوں اور میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ بھی ایمان لے آیا۔ عزیز دوستو، میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے طرح تھے، غلط جگہ پر ان کو غلط عورتوں سے تعلق تھا، لیکن جب وہ ایمان والا بن گیا، جب اس کے دل کے اندر اللہ کے خوف آ گئی، جب اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، تو سارے کے سارے چیزوں کو قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے دل اللہ کے خوف سے کبھی رویا ہے، ہمارے آنکھیں کبھی غلط دیکھنے سے رکا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، کیوں ہم اس میں دیکھیں گے، یہ اللہ کو منع ہے۔ میں نے قرآن کریم کے اندر جو تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرنے کا حق ہے؟ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جاؤ، یہی تو اللہ کا ڈرنے کا حق ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین کرو، اس پر رک جاؤ، اس پر عمل کرو، یہی تو اللہ تبارک و تعالی کا ڈرنے کا حق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے خوف جانوروں کے اندر بھی تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس ایک اونٹ ہے، پورے دن اس اونٹ کے اوپر میں سامان لاتا ہوں، مزدور کرتا ہوں، اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب میں سوتا ہوں تو وہ اونٹ ایسی آواز نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ آپ دعا کر لیں، آپ دعا کر دیجئے کہ میرا وہ اونٹ مجھے آرام سے رات کو سونے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہاری بات سن لیا ہوں، اب ان کی بھی بات سنوں گا۔ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس اونٹ کو بلا کر میرے پاس آؤ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس اونٹ کو کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے بلایا، تو وہاں سے بڑے ادب و احترام سے چلتا ہوا آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ہم نماز کے اندر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے اونٹ آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا مالک تیری شکایت کرتا ہے کہ تیرے شکایت کرتا ہے کہ تیرا کھانے کے پینے کا پورا خیال رکھتا ہے، لیکن تو اپنے مالک کا خیال نہیں رکھتا۔ جب سوتا ہے تو آواز کرتا ہے جس سے نیند خراب ہوتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونٹ کو کہا اور وہ اونٹ کی آنکھوں کے اندر آنسو آنے شروع ہو گئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول، ہم بڑے اچھے دونوں دوست ہیں، یہ میرا مالک بھی ہے، میرا دوست بھی ہے، پورے دن مزدوری کرتا ہے، ہمارے اوپر لادتا ہے، ہم اس کو بوجھ کو کیا کہیں، ہم اس بوجھ کو کھینچتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پورے کے پورے کھانے کا خیال رکھتا ہے، میرا پورے کے پورے پینے کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جب کھانے کا خیال رکھتا ہے، جب پینے کا خیال رکھتا ہے، جب یہ تمہارا دوست ہے، پھر نیند جب سونے کیوں نہیں دیتے ہو، اس کی نیند خراب کیوں کرتے ہو؟ اے نوجوانوں، سننے جیسی بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے پاک نبی، بات ایسا ہے کہ اللہ کے رسول ہم پورے کے پورے دن مزدوری کرتے ہیں، میرا مالک ہمارے اوپر سامان کو لادتا ہے، ہم کھینچتے ہیں اور شام کو ہم گھر آتے ہیں،
مغرب کی نماز پڑھ کر آتا ہے، میرا مالک مغرب کی نماز پڑھ کر آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ ابھی عشاء کے وقت ابھی وقت ہے، تھوڑی سی اپنی کمر سیدھی کر لوں اس کے بعد نماز پڑھوں گا۔ لیکن اے اللہ کے رسول، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا مالک بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، اور کھانا کھا کر مغرب کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر جب کمر سیدھی کرنے کے لیے سوتا ہے تو میرے مالک کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور وہ گہری نیند کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں پاس میں کھڑا ہوا رہتا ہوں، میں بھی تھکا ہوا رہتا ہوں، اللہ کے رسول میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ آتا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک سویا ہوا رہے اور عشاء کا وقت ختم ہو جائے، نماز کہیں قضا نہ ہو جائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے، میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا کہ تیرا مالک تو وہاں سویا ہوا تھا اور تو پاس میں کھڑا تھا، تو اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا؟ اے اللہ کے پاک نبی، میں اللہ کے خوف سے، میں اللہ کے ڈر سے کیا کہیں، میں اللہ کے ڈر سے اور خوف سے روتا ہوں اور ایسے دردناک آواز نکالتا ہوں اور کہتا ہوں اے مالک، اے میرے مالک اٹھ جاؤ اور اپنے حقیقی مالک کی عبادت کر لو۔ اس لیے میں دردناک آواز نکالتا ہوں تاکہ میرا مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ عشاء کے وقت تک گزر جائے، اس لیے میں کہتا ہوں اٹھ جاؤ اور اللہ کی عبادت کر لو۔ اے میرے عزیز دوستو، یہ دیکھو ایک اونٹ، ایک جانوروں کے اندر اللہ کا کتنا خوف تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج اگر کسی کے گھر کے اندر ایک نمازی ہے، گھر کے اندر ایک نمازی ہے، بیٹا بھی سویا ہوا ہے، بیٹی بھی سوئی ہوئی ہے، اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، اس کے بیٹے کے بہو بھی سوئے ہوئے ہیں، پورے کے پورے گھر قبرستان کے طرح پڑا ہوا ہے، اکیلا ایک آدمی چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے، دروازہ بھی زور سے نہیں کھولتا ہے، کہیں بال بچے کے اندر نیند کے اندر خراب نہ ہو جائے۔ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ ایک اونٹ اتنا ڈرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں اس لیے آواز نکالتا ہوں تاکہ یہ میرا مالک اٹھ جائے اور اللہ کی عبادت کر لے۔ اے میرے جوانوں، اے میرے دوست اور بزرگوں، ہم اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، ایک آدمی نمازی کا خدا نہ خواستہ اگر گھر کے اندر کسی کا بیٹا اگر نمازی ہے، باپ پر سویا ہوا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، بہن سوئی ہوئی ہے، بھائی سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پورے کے پورے گھر قبرستان کی طرح ہے، لیکن ہم کسی کو نہیں جگاتے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں پوچھو، اللہ کے خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، خوف، اللہ کے خوف کی بات کر رہا ہوں کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن اس پتھر سے بہت زیادہ پانی ابل رہے۔ میں وہیں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ چھوٹا سا پتھر ہے لیکن اتنا ہی پانی ابل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی صلاحیت گویائی دی اور وہ پتھر بول اٹھا کہ اللہ والے، کیا مجھے دیکھ کر تو تعجب کرتا ہے، مجھے دیکھ کر تعجب کرتا ہے؟ وہ اللہ والے فرمانے لگے ہاں میں تجھے دیکھ کر تعجب کرتا ہوں کہ تیرے تو چھوٹا سا پتھر ہے لیکن اتنا پانی کیسے ابل رہا ہے؟ فرمایا یہ پانی تو ابل رہا ہے، یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہا ہوں، اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ وہ چیز جتنا میں اللہ کے خوف میرے اندر آ رہا ہے اتنے پانی میرے سے نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کے خوف سے میں ڈر رہا ہوں، اس کے پانی۔ فرمایا تو اللہ سے ڈر رہا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب جہنم کو انسانوں سے جناتوں سے بھر دے گا، جہنم کہے گی یا اللہ میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا ہے، انسان تو ختم ہو گئے ہیں، سب کو جہنم میں، جتنے آدمی کو جہنم میں ڈالنے کا ہو اتنا تو اللہ نے ڈال دیا، لیکن جہنم کہے گی ابھی تک میرا پیٹ نہیں بھرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جہنم کو پتھروں سے بھر دے گا۔ وہ پتھر کہتا ہے جس وقت سے میں یہ سنا ہوں کل قیامت کے دن جہنم کے اندر پتھر بھی ڈال دیے جائیں گے
وہ اللہ کے خوف سے میں رو رہا ہوں. وہ پتھر کہتا ہے اللہ والے میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے بخش دے. کتابوں کے اندر لکھا ہے وہی کھڑے ہو کر وہ اللہ والا اس پتھر کے بارے میں دعا کی, اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس کو بخش دیا اور وہ چلے گئے. پھر کچھ سالوں کے بعد اسی راستے سے اس اللہ والوں کا گزر ہوا تو دل کے اندر سوچا چلو اس پتھر کو دیکھیں گے, سوکھ گیا ہوگا, کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا, کیا ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ سالوں کے بعد اسی راستے سے نکل رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا پہلے جتنا رو رہا تھا, جتنا وہاں سے پانی ابل رہا تھا, اس سے کئی گنا زیادہ اس پتھر رو رہے ہیں اور باقاعدہ ایک نالی جیسی بن گئی ہے, چشمہ بن گیا ہے. میں وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگا ہے پتھر اللہ نے تجھے تو بخش دیا ہے, اب تو کیوں رو رہا ہے. وہ پتھر کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی گویائی دی, طاقت دی اور وہ پتھر بول اٹھا کہ میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے رو رہا تھا اور اب میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہا ہوں. کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیوں نہ کروں جس نے مجھے دنیا ہی کے اندر بخش دیا. پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا اور اب اللہ کے شکر میں ادا کرنے کے لیے میں رو رہا ہوں. اے میرے عزیز دوستو, وہ تو پتھر تھے, وہ تو جانور تھے جو اللہ کے خوف سے رو رہے تھے. ہم تو انسان ہیں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا رونا چاہیے, لیکن ہمارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں, آج ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں. آج جب انسانوں کی کوئی شادی ہو یا اور کوئی چیز ہو, سب کام ہوتا ہے اور نماز چھوٹ گیا, زکات چھوٹ گیا, حج چھوٹ گیا, ہو جاتا, کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے خوف نہیں ہے. اگر انسانوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے میرے دوستو, چاہے کیسے بھی کام لگا ہوا ہے, جب اللہ اکبر کی اذان اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے وہ سارے کے سارے چیزوں کو ویسے چھوڑ دے اور اللہ کے دربار میں آگے جھک جائے, سمجھ لو وہ ایمان والا ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف. آج اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں, ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے. تقوی کسے کہتے ہیں میرے عزیز دوست؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت ہے, اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام علیہ اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں, اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو, بہت جلیل القدر صحابی ہے. فرمایا آپ کو اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی نہیں معلوم؟ فرمایا میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عمر, آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں, آپ کے پاؤں کے اندر جوتا چپل کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جنگل اتنا خطرناک جنگل ہے کہ چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں اور راستے کے اندر بھی کانٹے لگے ہیں, راستے کے اندر بھی کانٹے بچھائے ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے کانٹوں کی جھاڑی لگی ہوئی ہے. اب بتاؤ کہ آپ اس راستے سے کیسے گزریں گے؟ آپ کے پاؤں کے اندر جوتا چپل بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کانٹوں سے بچ کر نکلوں گا, بچ کر چلوں گا اور دونوں طرف سے جھاڑیوں کو, کانٹے کو میں ایک طرف کروں گا اور نکلوں گا. حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اتنا بچنے کے باوجود بھی پھر بھی آپ کے بدن, آپ کے پاؤں کے اندر اگر کانٹے چبھ جائے تو کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اتنے بچنے کے بعد بھی اگر میرے پاؤں کے اندر یا میرے بدن کے اندر اگر کانٹے چبھ جائے تو میں سب سے پہلے اس کانٹے کو نکال کر اپنے بدن کو مرہم پٹی کروں گا. تو ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اچھا مثال دیا. فرمایا عمر یہ دنیا ہے, یہی تو دنیا کے ہے, اس دنیا کے اندر طرح طرح کے گناہ ہوں گے, ہر جگہ گناہوں کے اڈے لگے, بازاروں کے اندر جاؤ تو شراب کی دکان ملے گا اور آگے
اور بڑے شہروں کے اندر جاؤ گے تو بدن فروش میں عورتیں بھی لڑکیاں بھی آپ کو ملے گی اور گناہ کے دعوت دے گا آپ کو جس طرح اس کانٹوں سے آپ اس کانٹوں سے بچ رہے ہیں اسی طرح دنیا کے اندر طرح طرح کے گناہ کے اڈے ہوں گے اسی طرح آپ کو ہر ایک چیز سے بچنا پڑے گا یہی تقویٰ ہے فرماتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کوئی دنیا کے انسان ہونے کے ناطے سے اگر گناہ ہو جائے کچھ تو کیا کروں فرمایا پھر کرو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سچی توبہ کرو جس طرح آپ کے بدن کے اندر کانٹے چبھ گئے تو فوراً مرہم پٹی کیے آپ سے بھی اگر گناہ ہو گیا تو توبو الی اللہ کے سامنے فوراً توبہ کر لو اے میرے عزیز دوستو آج دیکھ لو دنیا کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے خوف اتر گیا آج ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی سارے کے سارے خوف ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے اس لیے عزیزو اب بھی وقت ہے اب بھی سنبھلنے کا وقت ہے اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا کرو اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو یہ دنیا ہے یہ دنیا کے اندر طرح طرح کے گناہ کے اڈے ملیں گے جس طرح اس جنگل سے ایک آدمی گزرتا ہے کانٹے والے جنگل میں کانٹے والے راستے ہیں اس سے بچتے ہیں اسی طرح ہر ایک گناہ سے بچتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہم حاضر ہو جائیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کسی سے ہم چھپ جائیں اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرما دیا ہے یہ غلط چیز ہے اس سے رک جاؤ یہ اچھی چیز ہے جانے جو جنت کے اندر جانے والی راستہ ہے اس کو کرو اور جو جہنم میں لے جانے والی راستہ ہے اس سے بچو نمازوں کو اپناؤ میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو آج دیکھ لو ہر جگہ مسلمان پریشان ہے ہم نے اللہ کے رسی کو مضبوط سے پکڑا نہیں ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے رحمتیں اٹھا لیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پہلے دین سے ایسے دشمنی رکھتے تھے لیکن جب وہ ایمان لے آیا جب اسلام پر ایمان لے آیا جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنے جان دے دیا پھر دنیا کو پیچھے سے مڑ کر نہیں دیکھا جاتے رہے تو آخرت کے لیے چاہے ان کی جان کی قربانی دینے پڑی چاہے ان کی مال کی قربانی دینے پڑی چاہے ان کے بچوں کی قربانی دینے پڑی چاہے ان کے بیوی بچوں کی قربانی دینے پڑی لیکن صحابہ کرام نے دنیا کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کلمے والے پڑھتے ہیں ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہیں لیکن اپنے حالات پر غور کرو اپنے زندگی پر غور کرو میرے نوجوانوں سدھر جاؤ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ قبر میں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے قبر میں کوئی پرسن حال نہیں ہوگا آج اللہ کے سامنے توبو الی اللہ اللہ کے سامنے توبہ کر لو اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال لو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو آج تھوڑے سے اٹھنے میں درد ہو جاتا ہے اٹھ نہیں پاتے ہیں سو نہیں پاتے ہیں بیٹھ نہیں پاتے ہیں ارے ایک ایک چنگاری جہنم کے اندر یہ ساتوں آسمان اور زمین سے بڑا ہوگا اگر وہ اس عذاب کے اندر ہم چلے جائیں گے تو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے ایسی الہا قبر کے اندر ہوگا میرے دوستو کہ ایک مرتبہ وہ ڈسے گا 70 گز زمین کے نیچے چلے جاؤ گے آج میرے عزیز دوستو مچھر کھاتا ہے مچھر کاٹتی ہے وہ چیز ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے اس سے انتظام کے لیے ہم کیا کیا انتظام کرتے ہیں قبر کے لیے اس اندھیری کوٹھی کے لیے بھی کچھ انتظام کرو اور اس کے انتظام کیا ہے توبو الی اللہ اللہ کے سامنے توبہ کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے سنت یہ پڑھے وہ سنت ادا کر لے وما توفیق الا باللہ